Salam to everyone. I hope you all fine. इस वीडियो में हमारा टॉपिक है 1.6 मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स पैमाइशी आलात। इस टॉपिक में वो कुछ पैमाइशी आलात का हवाला देता है, उसके बारे में पढ़ाता है, जिनमें है मीटर रूल, मेजरिंग टेप है, वर्नियर कैलिपर है, स्क्रू गेज, बैलेंस वगैरह है। वैसे तो बहुत सारे हैं यहाँ पर, मगर वो कुछ के बारे में बताता है। आगे जाके हम पढ़ेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। Measuring instruments are used to measure various physical quantities. पैमाइशी आलात आर यूज टू मेजर इस्तेमाल होते हैं पैमाइश के लिए वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज़ कई तबई मकदारों के लिए सच एज जैसा कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम etc। जितनी भी फ़िज़िकल मकदारें हैं, हर फिज़िकल मकदार के लिए हम मुख्तलिफ़ किस्म के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करते हैं। ये फ़िज़िकल मकदारें जैसे कि लेंथ, मास, टाइम, वॉल्यूम etc होगी, इनके लिए हम डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं। Measuring instruments used in the past were not so reliable and accurate as we use today. माजी में पैमाइश के आलात जो इस्तेमाल होते थे वो ज़्यादा काबिल एतमाद और दुरुस्त नहीं थे जैसा कि आज हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर सनडायल, वाटर क्लॉक एंड अदर टाइम मेजरिंग डिवाइसेस। सनडायल साज शमसी जिसके साथ उस टाइम लोग सूरज की मदद से वक्त का अंदाज़ा लगाते थे। वाटर क्लॉक ये पानी पर एक तरह की घड़ी थी, उसकी मदद से लोग टाइम मालूम करते थे। और दूसरी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी उस टाइम, जो कि यूज्ड अराउंड 13 AD 1300 ईस्वी में। AD आफ्टर डेथ मतलब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की डेथ के बाद, जिसे हम ईस्वी कैलेंडर कहते हैं। 1300 सदी ईस्वी के करीब या उस दौरान जो आलात टाइम के लिए इस्तेमाल होते थे, जिनमें सन डायल, वाटर क्लॉक या दूसरी टाइम मेजरिंग डिवाइसेस थी, वर क्वाइट क्रूड। वो सारी की सारी वो तकरीबन नाकारा और ख़ाम थी। उनसे जो टाइम मालूम होता था वो एक्यूरेट नहीं होता था, अंदाज़न होता था। ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी जानब डिजिटल क्लॉक्स एंड वॉचेस और घड़ियाँ यूज नाउ डेज जो आजकल इस्तेमाल में हैं आर हाईली रिलायबल बहुत ही काबिल एतमाद एंड एक्यूरेट और दुरुस्त हैं। उनसे जो हमें टाइम मालूम होता है, जो वैल्यू हमें मिलती है, वो बहुत ही एक्यूरेट और रिलायबल होती है। Here we shall describe some measuring instruments used in physics laboratory. फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में यूज़ होने वाले मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे या यहाँ पर बयान करेंगे। Here we shall describe, यहाँ पर हम बयान करेंगे सम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, कुछ आलात पैमाइशी यूज़ इन फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाले। पहला है द मीटर रूल। मीटर रूल फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होने वाला एक इंस्ट्रूमेंट है, जो एक स्टैंडर्ड इंस्ट्रूमेंट है। जो आप यूज़ करते हैं वो एक स्केल है, वहाँ पर भी नंबरिंग या स्केलिंग ऐसी होती है, लेकिन जो ये वाला मीटर रूल है ये एक स्टैंडर्ड है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और ये फिज़िक्स लेबॉर्ट्री में इस्तेमाल होता है। ए मीटर रूल इज़ ए लेंथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। एक मीटर रूल एक लंबाई पैमाइश करने का आला है, एज शोन इन फिगर 1.3, जो कि फिगर 1.3 में दिखाया गया है, आप देख लें। इट इज़ कॉमनली यूज इन लेबॉर्ट्रीज़। ये लेबॉर्ट्रीज़ में अमूमन इस्तेमाल किया जाता है टू मेजर लेंथ, लंबाई की पैमाइश के लिए, ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की, और डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स या दो नुकात के दरमियान फासले के लिए। इट इज़ 1 मीटर लॉन्ग। ये 1 मीटर लंबा होता है, विच इज़ इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, जो कि 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, और 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं। तो ये प्रीफिक्सेस का हवाला आप देख लें, आप प्रीफिक्सेस के लिहाज से याद रख लें, तो ये छोटी स्केलिंग आगे काम आएगी। ईच सेंटीमीटर इज़ डिवाइडेड इनटू
10 small divisions called millimeter. ہر سینٹی میٹر اس ڈیوائڈیڈ تقسیم کیا جاتا ہے انٹو 10 اسمال ڈویژنس 10 چھوٹے درجوں میں جنہیں ہم کہتے ہیں کالڈ ملی میٹر، جنہیں ہم ملی میٹر کہتے ہیں۔ ہر ایک سینٹی میٹر کو 10 درجوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، 10 چھوٹے درجوں میں، اسے ہم ملی میٹر کہتے ہیں۔ 1 ملی میٹر از دا اسمالسٹ ریڈنگ، اس لیے 1 ملی میٹر از دا اسمالسٹ ریڈنگ چھوٹی ترین لکھائی ہوتی ہے، چھوٹی ترین ریڈنگ ہوتی ہے دیٹ کین بی ٹیکن، جو کہ لی جا سکتی ہے یوزنگ اے میٹر رول، ایک میٹر رول استعمال کر کے، اینڈ از کالڈ اٹس لیسٹ کاؤنٹ، اور یہ اس کا لیسٹ کاؤنٹ کہلاتا ہے۔ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ کم سے کم شمار، کم سے کم ویلیو۔ کوئی بھی میئرنگ انسٹرومنٹ ہے اس کا کوئی نہ کوئی لیسٹ کاؤنٹ ہوتا ہے۔ لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوتا ہے؟ لیسٹ کاؤنٹ ایسی مقدار ہوتی ہے، ایسی ریڈنگ ہوتی ہے جو اس آلے کو یوز کر کے ہم کم سے کم مقدار حاصل کر سکتے ہیں۔ اس آلے میں کم سے کم حاصل ہونے والی مقدار کو ہم اس کی لیسٹ کاؤنٹ کہتے ہیں۔ جیسا کہ میٹر رول پر سب سے چھوٹی لکھائی ملی میٹر ہے، لہٰذا اس وجہ سے اس کی لیسٹ کاؤنٹ یا اس سے کم حاصل ہونے والی لکھائی کیا ہے؟ ملی میٹر ہے۔ ملی میٹر سے نیچے کم یا اس سے چھوٹی میئرمنٹ ہم میٹر رول کی مدد سے نہیں کر سکتے۔ ملی میٹر میں حاصل ہونے والی اس کے ساتھ ریڈنگ وہ ایکوریٹ ریلائیبل ہوگی، اس سے کم وہ ایکوریٹ نہیں ہوگی، اس کے لیے ہمیں کوئی زیادہ پریسائز انسٹرومنٹ چاہیے ہوگا۔ تو آپ نے ہر میئرنگ انسٹرومنٹ کا لیسٹ کاؤنٹ یاد رکھنا ہے۔ جیسے کہ میٹر رول ہے، اس کا لیسٹ کاؤنٹ 1 ملی میٹر ہے، تو آپ نے یہ ریممبر کرنا ہے۔ وائل میئرنگ لینتھ، لمبائی پیمائش کرتے وقت یا لمبائی پیمائش کرنے کے دوران، اور ڈسٹینس یا فاصلہ آئی مسٹ بی کیپٹ ورٹیکلی، آنکھ کو عمودی رکھا جائے ابو دا ریڈنگ کے اوپر، ابو دا ریڈنگ پوائنٹ کے اوپر، ایز شون ان فگر، جیسا کہ اس فگر 1.4 میں دکھایا گیا ہے۔ آپ نے اس طرح سائڈ پر آنکھ نہیں رکھنی، جب آپ ریڈنگ لے رہے ہوں یا فاصلہ میئر کر رہے ہوں تو اسکیل کے اوپر ورٹیکلی آپ نے آئی کو رکھنا ہے، تبھی جا کر آپ کے پاس کریکٹ ریڈنگ آئے گی۔ دا ریڈنگ بیکمز ڈاؤٹ فل، لکھائی بن جاتی ہے ڈاؤٹ فل، مشکوک یا شک والی، شبہ والی۔ اف دا آئی از پوزیشن، اگر آئی کو رکھا جائے ادھر لیفٹ اور رائٹ، یا بائیں جانب یا دائیں جانب، ٹو دا ریڈنگ پوائنٹ کے اوپر۔ اس کے بعد ہے دا میئرنگ ٹیپ۔ میئرنگ ٹیپس آر یوز ٹو میئر لینتھ ان میٹرز اینڈ سینٹی میٹرز۔ میئرنگ ٹیپس استعمال ہوتی ہیں پیمائش کے لیے، لمبائی کی پیمائش کے لیے، ان میٹرز اینڈ سینٹی میٹرز، میٹر اور سینٹی میٹر میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ اپنے ڈریس وغیرہ سلواتے ہوں گے ٹیلر کے پاس، تو ان کے پاس ایک گرین پٹی ہوتی ہے، اسٹرپ ہوتی ہے، جسے میئرنگ ٹیپ کہتے ہیں، اور اس طرح کی جیسے فگر میں دکھایا گیا 1.5 میں ایک میئرنگ ٹیپ ہے جو ایک میٹیلک اسٹرپ ہے، اور اس میں کیٹیگری ہوتی ہے، 10 میٹر کی بھی ہوتی ہیں، 20 میٹر کی بھی ہوتی ہیں، 50 میٹر کی بھی ہوتی ہیں، اور اس طرح زیادہ میٹر کی بھی ہوتی ہیں۔ فگر 1 شوز اے میئرنگ ٹیپ یوز بائی بلیک اسمتھ، لوہار سے، اینڈ کارپینٹرز یا ترکھان سے استعمال ہونے والی ایک میئرنگ ٹیپ دکھائی گئی ہے۔ ایک میئرنگ ٹیپ کنسسٹ آف اے تھن، مشتمل ہوتی ہے ایک پتلی اینڈ لانگ اسٹرپ اور لمبی پٹی پر، آف کاٹن کی، میٹل کی، یا پلاسٹک کی، جنرلی عموماً، جن کی لمبائی عموماً 10 میٹر، 20 میٹر، 50 میٹر اور 100 میٹر لانگ، جن کی لمبائی 10 میٹر، 20 میٹر، 50 میٹر یا 100 میٹر ہوتی ہے۔ میئرنگ ٹیپس آر مارکڈ ان سینٹی میٹرز ایز ویل ایز ان انچز۔ میئرنگ ٹیپس آر مارکڈ، ان پر نشاندہی کی جاتی ہے، ان سینٹی میٹرز میں، ایز ویل ایز ان انچز، اور اسی طرح انچز میں۔ تو میئرنگ ٹیپ کی لیسٹ کاؤنٹ کیا ہوگی؟ سینٹی میٹر اس کی لیسٹ کاؤنٹ ہے، کیونکہ یہاں پر جو مارکنگ کی ہوتی ہے، یہاں پر جو اسکیلنگ کی ہوتی ہے وہ کم سے کم سینٹی میٹرز میں ہوتی ہے۔
تو اس لحاظ سے ہمارے پاس جو مڈ رول ہے وہ زیادہ پریسائز ہے اور ایکوریٹ ہے، کیونکہ اس کی لیس کاؤنٹ ملی میٹر میں ہے میئرنگ ٹیپ کی نسبت۔ یہاں پر سائڈ باکس میں الفاظ میننگ دیے گئے ہیں، اور ادھر فار یور انفارمیشن، آپ کی معلومات کے لیے، ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ آربٹس اراؤنڈ دا ارتھ، زمین کے گرد گھومتی ہے۔ اٹ پرووائڈس انفارمیشن اباؤٹ اسٹارز، اور یہ ہمیں ستاروں کے متعلق معلومات فراہم کرتی ہے۔ ٹیلیسکوپ کیا ہوتی ہے؟ ٹیلیسکوپ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا چھوٹی کلاسز میں۔ دراصل یہ ایک بڑی دوربین ہوتی ہے جس سے ہم ستارے وغیرہ، کہکشائیں، گلیکسیز وغیرہ دیکھتے ہیں اور ان پر ریسرچ کرتے ہیں۔ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ اس طرح کی ایک ٹیلیسکوپ ہے جو ناسا نے خلا میں بھیجی ہے، اسپیس میں بھیجی ہے، اور اس کی مدد سے سٹارز اور گلیکسیز کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ فزکس میں سب سے انٹرسٹنگ جو برانچ ہے یا نالج ہے وہی اسپیس کا ہے۔ اگر آپ اسے ڈھونڈیں، آپ اسے اسٹڈی کریں، تو اٹ از ریئلی امیزنگ ٹو اسٹڈی اسٹارز اینڈ ٹو سی یونیورس آؤٹ سائڈ دا ورلڈ۔ یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ 1990 میں لانچ کی گئی تھی اسپیس میں، اور یہ زمین کے گرد لو آربٹ میں گھومتی ہے۔ اور جو یہ پکچرز دکھائی جا رہی ہیں یہ ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے لی گئی ہیں۔ یہ گلیکسیز ہیں جیسے کہ اس پکچر میں دکھایا گیا ہے، کلسٹر گلیکسی ہے، اور اس طرح اور کافی ساری پکچرز ہیں۔ اب حال ہی میں ایک ماڈرن ٹیلیسکوپ لانچ کی گئی تھی جس کا نام تھا جیمز ویب ٹیلیسکوپ، جو معلومات ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے حاصل نہیں کی جا سکتی تھی کیونکہ وہ اولڈ ٹیکنالوجی تھی۔ 1990 میں خود سوچ لیں، اب جو 30 سال بعد جو ٹیکنالوجی لانچ کی گیا کتنا فرق ہوگا، اس میں کتنا جدت ہوگی۔ پہلے اتنی ماڈرن نہیں چیزیں اور ٹیکنالوجی، مگر اب جو مشینری وہاں پر بھیجی گیا ہے وہ ایک لیول کی ہے، اور اس سے جو ابھی تک پکچرز یا معلومات اکٹھی کی گئی ہیں وہ اس سے 5 گنا زیادہ ایکوریٹ ویلیوز ہیں۔ جیمز ویب ٹیلیسکوپ ایک امیزنگ ٹیلیسکوپ ہے، اور اس میں اس کی پکچرز وغیرہ بھی دکھائی گئی ہیں۔ آپ اس کا بلکہ آپ اس کا لنک یا ویب سائٹ ایڈریس کاپی کر لیں، اور یہاں پر آپ آ کے اسے فیورٹ میں ایڈ کریں اور یہاں پر ریسرچ کریں۔ بہت ہی امیزنگ انفارمیشن ہے یہاں پر سٹارز کے متعلق، گلیکسیز کے متعلق۔ اوکے